السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1036، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 56، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، صلو، تم بھی درود بھیجو، علیہ، اس پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیماً، سلام بھیجنا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق کی آیت مبارکہ، اس آیت میں اللہ پاک پروردگار نے اس بات کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ملائکہ حضور حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، بہت زیادہ درود بھیجنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کا صلات بھیجنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، بلندی درجات کی دعا ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، مطلب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے تم بھی دعا گو ہو۔ ایک تو یہ معلوم ہوا جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اب سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہیں، نبی بھی، رسول بھی، علی بھی، ولی بھی، اولیاء اللہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ حکم ہوا، ہم اللہ کے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلا کی مزید رحمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھ، صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کا حلال ہونا، علیہ السلام کی بیویوں کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہونا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اہتمام کے ساتھ حکم ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ممات کے بعد کسی امتی کا پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ نکاح کا حرام ہونا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسمان والوں میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے،
اور کیا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں کی۔ اور اسی طرح اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ہم نے بھی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور تھوڑا بہت نہیں پڑھنا، بہت زیادہ درود پڑھنا ہے۔ یہ آیت کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھیں، ہاں جی، ایسا حکم ہمیں آدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امت کے لیے نظر نہیں آتا کہ امت کو حکم ہوا ہو پیغمبر کے لیے کہ تم پیغمبر پر، اپنے نبی پر صلوات پڑھو۔ تو یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا مقام۔ اب درود کا پڑھنا کیا سنت ہے، مستحب ہے یا فرض ہے؟ درود کا پڑھنا فرض ہے، اور پھر اس فرض درود کے علاوہ قرآن مجید نے بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اب یہ کہ کیا نبی پاک علیہ السلام درود سن لیتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف احادیث ہیں۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امت السلام، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مجھے میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی بھی میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے صلاۃ و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب بھی درود پڑھنے والا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کو درود پہنچایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو درود پڑھنا کس طرح ہے؟ کیا درود پڑھنے میں، صلاۃ و سلام پڑھنے میں من مانی ہے، جو الفاظ ہم بنا لیں، یا وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائے؟ تو وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائے وہی پڑھنا ہے۔ ایسے موقع اور مواقع پر بھی نہیں پڑھنا کہ جو پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابتہ تعلیمات کے بھی خلاف ہیں۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ آپ نے باقاعدہ درود و سلام پڑھنے کے الفاظ سکھا دیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام پڑھتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ ہاں جی، تو پیارے نبی علیہ السلام کی قبر پر اس طرح بھی درود سلام پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو کیا قبر پر نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر سلام یا صلوات پڑھیں تو کیا حضور سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ ہاں جی، اور اسی طرح اس حوالے سے بہت ساری روایات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، خلاف سنت ہے، مخالف سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب اذان ہو جائے ثم صلو علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھنا ہے۔ اور درود کا پڑھنا فرض ہے، جیسا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود کا پڑھنا فرض ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ
کہ ہم نماز میں کیسے درود پڑھیں، ہاں جی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں درود کے مختلف الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 17076۔ اسی طرح مختلف درود، جیسا کہ کئی روایات کے اندر مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خود پیارے نبی علیہ السلام نے یہ درود پڑھا۔ ایک روایت میں ہے جاءنی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6265۔ فرمایا مجھے نبی پاک علیہ السلام نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، اور اس وقت میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کی درمیان تھی۔ بعض لوگ یہاں سے ایک ہاتھ سے سلام لینا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں نبی پاک علیہ السلام اپنے شاگرد ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پیار بھرے انداز میں پکڑ کر اسے تشہد پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ اب اس تشہد کے اندر جہاں اور چیزیں ہیں وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنا بھی آ گیا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ پر سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا، جان لیا، درود کیسے پڑھیں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر یہ جو درود پڑھے گئے مسند احمد اور صحیح بخاری وغیرہ میں سے آپ نے یہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ تابعین، تبع تابعین، حضرات صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علی رسولہ محمد یہ درود پڑھا کرتی تھیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا نماز میں فرض ہے، نماز کے علاوہ بھی پڑھنا فرض ہے۔ اذان ہو جائے تو اذان کے بعد درود کا پڑھنا فرض ہوگا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم وغیرہ میں فرمایا کہ اذان کے بعد ثم صلو علیہ، میرے اوپر درود پڑھنا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3546۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں راغب انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، ترمذی ابواب الدعوات 3545۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کہیں، نبی اللہ کہیں، ہم محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم درود پڑھیں۔ کسی بھی پہلو سے حضور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، چاہے آپ کا نام لیا جائے، چاہے آپ کے رسول ہونا کہا جائے،
آپ کا نبی پیغمبر ہونا کہا جائے، کسی بھی زاویے اور پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو درود پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ بعض لوگ درود پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، گھنٹے آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا بمشکل ایک مرتبہ درود پڑے گا۔ یہ بد نصیبی اور بدقسمتی ہے، پوری مجلس کے لیے محرومیت ہے۔ خطیب کو چاہیے، مقرر کو چاہیے، بات کرنے والے کو چاہیے، سینکڑوں مرتبہ حضور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو سینکڑوں بار ہی درود پڑے گا۔ بعض بد نصیب تحریر لکھتے ہوئے، کتابت کرتے ہوئے حضور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو درود لکھنے کی بجائے سواد لکھ دیتے ہیں، غلط ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا نام لکھا یا آپ کا ذکر ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم تک لکھنا لازمی ٹھہرے گا اور ضروری ٹھہرے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 384، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ اس حدیث میں آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ درود اذان کے بعد پڑھنا ہے، اذان سے پہلے کوئی نہیں پڑھنا۔ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جو وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ تو درود پڑھنا کیا ہو گیا؟ درود پڑھنا فرض ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو درود پڑھنے کا فائدہ ہمیں بھی ساتھ میں ہوگا۔ ہم اللہ سے اس کے حبیب اور محبوب کے لیے رحمت اور بلندی درجات کی دعا کریں اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم پیغمبر کے لیے درود پڑھیں، پیغمبر پر درود پڑھیں، اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3380، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم طرۃ فان شاء عذبہم وان شاء غفر لہم۔ فرمایا کوئی قوم کسی بیٹھک میں بیٹھتی ہے، کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے اور اس بیٹھک میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، ہاں جی، ادھر ادھر کی اول فول وہ کہتے رہے، اور اس اپنی بیٹھک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑا۔ یہ بیٹھک ان کی قیامت کے دن ان کے لیے باعث ہوگی کہ کاش اپنی بیٹھک کر بھی کر لیتے اور اس کے حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ لیتے، تو یہ قیامت کے دن ان کے لیے اس بیٹھک میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کی، درود نہیں پڑھا۔ اب اللہ کی مرضی تو اللہ بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔